وہ حسین جب یہاں سے آخری فرد کے طور پر اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، اللہ اللہ، تو کہیں پائے استقامت میں ان کے لغزش نہیں آتی، کہیں ان کا دل شکستہ نہیں ہوتا، وہ بڑی پامردی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ پیچھے کیا ہونا ہے اور آگے کیا ہے، بس وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری منزل کیا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا مولا کیا چاہتا ہے۔ وہ اپنے مولا کی رضا پہ راضی ہیں، اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں، جو کچھ ان کے رب نے مقدر کر دیا ہے وہ اس کے ساتھ راضی ہیں۔ دوستو، یہ ہے وہ نظریہ کہ زمانے کی مصائب اور آلام کو فیس کرنے کے لیے انسان کا اینگل کیا ہونا چاہیے اور اس کی نظر کہاں ہونی چاہیے۔ جتنی نظر اس کی درست ہوگی اور جتنا وہ قرآن کے تناظر میں دیکھے گا اتنا ہی باہمت ہو جائے گا۔ یہ حضرت حسین نے سکھا دیا کہ دیکھو تمہیں ان حالات میں بھی کس تناظر میں دیکھنا ہے، نظر کہاں رکھنی ہے کہ جہاں پھر کوئی لغزش نہیں، جہاں پر کوئی جو ہے نا امیدی نہیں، اور جہاں باطل کی طرف کوئی میلان نہیں، سیدھے حق کی طرف گامزن ہوتے ہوئے بڑھتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ اس پامردی سے لڑے ہیں کہ آپ نے اس حالت میں بھی کتنوں کو واصل با جہنم کر دیا، کتنے یزیدیوں کو مار گرایا، کتنے آگے آئے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، گردنیں اڑا دی، لڑتا رہا اللہ کا شیر، لڑتا رہا، آخری وقت تک لڑتا رہا، اتنا لڑے ہیں کہ جسم لہو لہان ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ جب آپ کے زخم گنے گئے ہیں تو 33 زخم تھے جو تلواروں کے آپ کے اوپر لگے ہوئے، 34 زخم تھے جو نیزوں کے آپ کے اندر جسم میں نظر آئے، تو اتنے زخم آپ کے وجود اطہر میں لگے ہوئے تھے، ہر طرف سے وار ہوا ہے، ہر طرف سے، مگر اللہ کا یہ شیر، اس نے ہمت نہیں ہاری، پیچھے نہیں ہٹے، وہ لڑتے رہے جب تک تلوار چلتی رہی، چلاتے رہے۔ اس کے بعد پھر جتنا اللہ نے چاہا اتنا انہوں نے مقابلہ کیا، اور اس کے بعد پھر جب وقت شہادت آیا تو کس حوصلے کے ساتھ دنیا سے گئے کہ اس وقت بھی انہوں نے نہ اپنی بات کی، نہ اپنے بچوں کی بات کی، نہ پیچھے اہل خانہ کی بات کی، کوئی بات نہیں کی، بلکہ جو بات کی وہ یہ کہ لوگوں آج جمعے کا دن ہے، دیکھو دنیا سجدے میں پڑی ہے، دنیا سجدے میں پڑی ہے اور اللہ کے حضور لوگ سربت سجود ہیں، تو حسین کو بھی ایک سجدہ کر لینے دو۔ چنانچہ اس آخری وقت میں بھی سر سجدے میں رکھا اور کہا کہ جب میں سجدے میں جاؤں اس وقت تم آخری وار کر دینا اور تم جو چاہتے ہو وہ کر گزرنا، لیکن سر میرا سجدے میں ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی مقام نے جب آخری سانس لیا ہے اور آخری ہچکی لی ہے تو سر آپ کا سجدے میں تھا، تو وہ جس ذات کے لیے کھڑے ہوئے اسی ذات کے لیے جھک گئے، اسی ذات کے لیے گر گئے۔ یہ ہے جناب زندگی کی راہوں پر چلنے کا طریقہ، یہ پورا پیٹرن گویا بتا دیا امام علی مقام نے۔ اب یہ ہر ایک کا اپنا اپنا میدان ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ماحول ہے، اس کے اندر وہ کس طرح استقامت کے ساتھ چل سکتا ہے، تو وہاں حضرت امام حسین سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں وہاں حق کو پہچان کر کس طرح ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور کیسے اس کی تائید کر سکتے ہیں، اور پھر کہاں سے انسان نکال سکتا ہے۔ دیکھیے ایسے لمحوں میں ہم رب کی خوشی و خوشنودی تو کیا، ہم رب کو ہی بھول جاتے ہیں۔ مصائب میں آج ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں تکلیف آئی وہاں رب سے شکایت ہو گئی اور سوال کیوں کے ساتھ پیدا ہو گیا، ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی بات چمٹ گئی کہ کیوں، ایسا کیوں؟ یعنی جب اچھا ہے تو واہ واہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں کوئی بات نہیں ہے، صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جہاں کہیں ہو گیا ہمارے خلاف اور جہاں آ گئی کوئی مصیبت اور جہاں کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو وہاں پر ایک ہی سوال، بھائی وائے، ایسا کیوں ہے، آخر میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ تو وہ غالب کا بھی ایک شعر ہے نا اسی حوالے سے، جو کہ ظاہر سی بات ہے اسی کیفیت اور طبیعت کو بتا رہا ہے جو ہمارے اندر ہے، اور شاید اس کی فیلنگ بھی یہی تھی کہ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ دیکھنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب خدا کہاں سے یاد آئے گا، جب یہ مصائب ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، ہم کیسے یاد کریں گے کوئی خدا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ تو دیکھیے ایک یہ تصور ہے کہ گاڈ لیس ہو گئے آپ خدا کو ایسے بھول گئے
کہ خدا की नफी कर दी, और एक वो तसव्वुर नहीं बल्कि एक्शन है, बल्कि मिसाल है, पूरा मॉडल है, रोल मॉडल है कि जनाब खुदा को भूलना तो क्या, यहाँ जो कुछ हो रहा है ये सब खुदा की मर्जी पर मुश्तमिल है. बंदा हाजिर है, जो जख्म लगे, जो तीर चले, जो तलवार चलाई जाए, जो नेजा घोंपा जाए, जो कुछ भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, सारी दुनिया के मसाइब जमा हो जाएं, ऐ मालिक इसी में तो हमें पता चल रहा है कि तू है. यही चीजें तो बता रही हैं कि तू है. वहां मसाइब में खुदा को पहचानने का सिलसिला है, और यहाँ जरा हालात बदले तो शायर कहता है कि हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे. ये फर्क है दो सोचों का. ये कुफर की सोच है, वो ईमान की सोच है. ये मायूसी की सोच है, और वो अज़म और इस्तिक़लाल की सोच है. तो इसलिए कुरान जो है वो इस सोच के साथ हमें लेके चलता है कि आप होपलेस ना हो, आप मायूस ना हो, आप डेस्परेट ना हो, आप खड़े हो और अपने रब पर नजर रखें. जो कुछ भी होता है रब की तरफ से आता है. किसी शायर ने क्या खूब कहा, ऐसे भी लोग हुए हैं, गालिब का शेर तो मैंने सुनाया, इसका मफहूम आपने समझा. और किसी ने ये यूं भी कहा, वो पुराने शुआरा में साहिब नामी एक शायर थे, वो क्या खूब कह गए कि दर्द और तकलीफें इनकी हकीकत क्या है. कहते हैं माँ हम हौसलाए दर्द न दारेम वगरना, कि हम जो हैं ये हम ही हैं कि जो इस दर्द का हौसला नहीं रखते, तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर सकते. हम बेहिम्मत लोग हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं, हम मायूस हो जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं. माँ हम हौसलाए दर्द न दारेम वगरना, हर दर्द के किस्मत शबद अज गैब दवास्त. कहते हैं कि वरना अगर गौर करो तो जो भी दर्द आता है उसकी तरफ से, जो तकलीफ आती है, वो बीमारी नहीं, वो दवा होती है. उसमें दवा है, उसमें इलाज है. क्योंकि उसकी शान बड़ी अजीब है कि इस दुनिया के अंदर उसने मसाइब ज्यादा रखकर ही हमें पाला है, तकलीफों से गुजार कर ही हमें कुंदन बनाया है. यहां हम भी जिस चीज को सोना बनाते हैं तो आग में डालते हैं, जिस धात को चमकाते हैं आग में डालते हैं, जिसको कुछ मोल्ड करते हैं, जिससे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसे कूटते हैं, उसे पीसते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं. ये कायनात की फितरत है, इस मादे की नेचर है. उसे कूटो, उसे पीसो, उसे आग में जलाओ, फिर वो उसके अंदर आती है आपके मुताबिक, जैसे आप चाहते हैं वैसी उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है. फिर आप जिस तरह चाहो उसे ढाल दो. यही कुछ हमारे साथ होगा. दुनिया का निजाम इसी तरह है. जैसे किसी ने खूब कहा कि इसे काटा गया, गंदुम को देखिए, इसे काटा गया, पीसा गया, गूंदा गया, लेकिन इसे काटा गया, पीसा गया, गूंदा गया, लेकिन सबक गंदुम से लेना फिर भी दुनिया भूल जाती है. सबक गंदुम से लेना फिर भी दुनिया भूल जाती है. हर एक भूखे के काम आने से पहले गौर से देखो, हर एक भूखे के काम आने से पहले गौर से देखो, दहकती आग पर रोटी खुशी से फूल जाती है. देखा है ना रोटी किस तरीके से आग पर है, जल रही है, खुशी से फूल रही है गोया. तो यहाँ फैज होने के लिए जरूरी है कि आप इन मरहलों से गुजरें. यहाँ मजबूत होने के लिए जरूरी है कि आप स्ट्रगल और जिद्दोजहद के मरहले से गुजरें. यहाँ पर कुछ अगर आपको मिसाल बननी है, मॉडल बनना है, तो आपको किसी सख्त हालत से गुजरना पड़ेगा. तो ये दुनिया का निजाम है. अल्लाह ने इस दुनिया को इसी तरह बनाया है. इसीलिए इस सूरत हाल से सभी गुजरे हैं, और बल्कि जो उसके ज्यादा प्यारे हैं उनके हालात ज्यादा सख्त हुए हैं. जो उसके ज्यादा मुकर्रब हैं उन पे ज्यादा सख्तियां आई हैं, ज्यादा मसाइब उन्होंने झीले हैं. अल्लाह फरमाता है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, देखो जिसको मैंने अपना खलील बनाया उसे ऐसी आजमाइशों से गुजारा है कि पहाड़ों के जिगर पानी हो जाएं, बड़े बड़े पहाड़ हिल जाएं. देखो वो मेरा खलील आग के अलाव के अंदर किस तरह उसे डाल दिया गया. देखो उसके लखते जिगर के गले पे किस तरह छुरी चलवा दी गई, वो वहां से भी गुजर गया. देखो उसका वतन छुड़वा दिया गया. देखो सारा जमाना जिसके मुकाबले में आ गया, ये वो है जिसे खलीलुल्लाह कहा गया. और फिर देखें, फिर जैसे हबीबुल्लाह बनाया, अपना हबीब कहा, उस पर जो आजमाइशें आई तो हुजूर ने फरमाया कि जितना मैं अल्लाह की राह में सताया गया हूं इतना कोई नहीं सताया गया. मा उजिया नबीयुन वला रसूलुन मिथला मा उजी, तो फरमाया कोई नबी कोई रसूल
اتنا نہیں ستایا گیا جتنا میں ستایا گیا. اگر خلیل اللہ کے سامنے ایک نمرود تھا تو میرے سامنے 10 نمرود ہیں. اگر موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے ایک فرعون تھا تو میرے سامنے یہ کتنے فرعون ہیں. عرب کے قبیلے کا ہر سردار فرعون بن کے کھڑا ہو گیا. اگر وہاں ہجرتیں ہوئی تو یہاں بھی ہجرتیں ہوئی ہیں. اگر وہاں تشدد ہوا تو یہاں بھی تشدد ہوا. اور یہاں آقا نے جو کچھ برداشت کیا ہے اور جو کفار کا ظلم آپ پر ہوا ہے, اس خاص طور پہ مکے کی 13 سالہ زندگی کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی. وہ اسی حساب سے فرمایا کہ پھر تم میں سے ہر وہ شخص آزمایا جائے گا جو میرے زیادہ قریب ہوگا. ثم الامثل, جو جتنا میرے قریب ہوگا اتنا ہی آزمایا جائے گا. تو آج دیکھیے اسی اصول کے مطابق یہ آزمائشیں آپ پر بھی آنی ہیں. جب اتنی بڑی بڑی ہستیوں پر یہ آزمائشیں آ گئیں تو ہم پہ بھی وہ آزمائشیں آ رہی ہیں. لیکن سوال وہی ہے کہ ہمارے دیکھنے کا اینگل درست نہیں. ہم قرآن کی روشنی میں نہیں سمجھ رہے. ہم ان حالات کو مغربی انداز فکر سے دیکھتے ہیں یا دنیاوی سیکولر نظریے سے اس کو دیکھتے ہیں, اس کا جائزہ لیتے ہیں, یا عام لوگوں کی طرح یہ ہمارے خیالات ہوتے ہیں. جبکہ قرآن نے جہاں پر ان چیزوں کو بتایا کہ مصائب ہیں, وہاں دیکھنے کا برتنے کا نظریہ بھی دے دیا کہ لوگوں ان چیزوں کو ایسے نہ دیکھو, ان کو دیکھو تو یوں دیکھو کہ یہ سب جو کچھ آ رہا ہے اسی کی طرف سے ہے, وہی آزما رہا ہے, اسی کا امتحان ہے. وہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, میں ضرور آزماؤں گا تم کو خوف سے, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اور بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, مالوں کی کمی سے, جانوں کی کمی سے, ان سب چیزوں سے میں تمہیں آزماؤں گا. وہ فرماتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا, فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے. آج لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ بس ہم نے جو کر لیا بہت ہے اور جنت تو اب ہمارے لیے ریزرو ہو چکی. نہیں, اس خوش فہمی میں نہ رہیں. اللہ کی رحمتیں بے شک بہت بڑی ہیں, مگر ڈرنا بھی چاہیے, امید کے ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے. اپنی حالت دیکھ کر کے خوف آنا چاہیے. ہمیں اپنی حالت سامنے رکھنی چاہیے. کیا قربانی دی, کون سی آزمائش ہے. فرمایا کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ ابھی تم پر وہ وقت نہیں گزرا جو تم سے پہلے لوگوں پہ گزر گیا ہے. مستہم البأساء والضراء, ان پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں, تکلیفیں آئی ہیں. وزلزلوا, اور وہ ہلا دیے گئے, وہ لرزہ بر اندام کر دیے گئے ہیں, وہ ہلا دیے گئے ہیں, جھنجھوڑ دیے گئے, مصائب کے ہاتھوں سے وہ جھنجھوڑ دیے گئے. یہاں تک کہ ایسے جھنجھوڑے گئے کہ حتی یقول رسول والذین معہ, یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھی تھے وہ کہنے لگے متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. تو خدا کی مدد پکارنے لگے. یہ پچھلے لوگوں کے حالات ہیں, یہ گزرے ہیں, قرآن نے ان کی مثال دی ہے, اور اس امت کے حالات بھی اسی طرح ہیں. تو دنیا کا یہ نظام ہے جناب, دنیا میں یہ سب کے ساتھ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, یا مصائب ہیں, آلام ہیں. مسلمان خوش نصیب ہے کہ اس کو ان تمام مد و جزر سے گزرنے کے لیے ایک بہت بڑا سہارا اللہ پاک نے دے دیا ہے, اس کے محبوب مکرم نے عطا فرما دیا. ہمیں قرآن میں وہ روشنی مل گئی, ہمیں ان واقعات میں, کربلا جیسے واقعات میں, بدر و حنین کی تاریخ میں وہ مثالیں, وہ ماڈل مل گئے کہ دنیا میں ان سب صورتوں میں رہنے کا کیا طریقہ ہے. ہماری ہمتیں ہم جتنی چاہیں بلند کر لیں, ہم جتنا چاہیں اپنا عزم پختہ کر لیں, اس لیے کہ یہ ایسی مثالیں ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں. ہمارا ماضی اتنا روشن ہے, اس لیے آج دنیا جو سب سے بڑا کام کر رہی ہے ہمارے خلاف وہ یہ کہ ہمیں ہمارے ماضی سے جدا کر رہی ہے. یہی سب سے خطرناک بات ہے ہمارے لیے. ماضی میں ہی سب کچھ ہے, یہ مثالیں سب وہی ہیں, یہ واقعات سب وہی ہیں. بدر و حنین کی تاریخ ماضی میں ہے, کربلا معلیٰ کی تاریخ ماضی میں ہے, حسین و حسن کی کے ماڈل ماضی کے اندر ہیں, اہل بیت کے کارنامے ماضی میں ہیں, صحابہ کرام کی قربانیاں ماضی میں ہیں, اور خود نبی دو جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا ماڈل, سب سے بڑا ماڈل وہ ماضی میں ہے. لہذا ماضی اس اعتبار سے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ہم وہاں سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آگے دیکھنے کے لیے ہمیں ماضی سے روشنی لے کر پھر
پھر آگے بڑھنا ہوگا. اگر آگے دیکھ رہے ہیں تو اس انداز سے کہ ماضی سے روشنی لے کر پھر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کبھی ناکام نہیں رہیں گے. آج کے سوشل میڈیا کے دور میں، اس الیکٹرانک میڈیا کے دور میں اور اس ٹیکنالوجی کے ماحول میں سب سے بڑا نقصان ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے جدا ہو رہے ہیں. کیا ہم جانتے ہیں یہ تو کربلا کی تاریخ تو بہت پرانی ہو گئی. ابھی جب پاکستان بنا ہے یہ تاریخ تقریباً 100 سال کی تاریخ ہے. کیا ہمیں معلوم ہے کہ اس تاریخ میں کیا کچھ ہوا ہے؟ یہ پاکستان کن قربانیوں سے بنا؟ ایک اور کربلا برپا ہوا یہاں اس وقت جب دو بڑی ظالم طاقتوں سے ٹکر لی ہے مسلمانوں نے، اسی طرح بے بسی کی حالت میں. کچھ نہیں تھا، کوئی ہمارے پاس قوت و پاور نہیں تھا. یہ مسلمان یہاں کا ہمارے اسلاف، ہمارے باپ دادا، جن میں سے بعض لوگ آج بھی زندہ ہیں، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان حالات میں دو بڑی سپر طاقتیں تھیں گویا. ایک تو انگریز خود سپر پاور تھا، پھر ہندو یہاں کی جو میجورٹی تھی وہ بھی ہمارے لیے کسی سپر طاقت سے کم نہیں تھی. ہر طرف وہی تھے، سارا پاور ان کے پاس، وسائل ان کے پاس. ہمارا تو سب کچھ جا چکا تھا. اس حالت میں بے دست و پا یہ مسلمان یہاں کا اٹھا ہے اور کھڑا ہو گیا. اور جس عزم کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، اللہ کی قسم نہ کسی اسلحہ نے پاکستان دلایا، نہ کسی فوج نے، نہ کوئی بیرونی طاقت نے، نہ کوئی اور ایسی مادی طاقت، کسی ایسی چیز نے ہمیں یہ ملک نہیں دلایا. یہ صرف اور صرف حسینیت کا جذبہ، حسینیت کی مثال، حسینیت والا عزم، ڈٹ جانے والا کام، استقامت کی مثال، استقامت کا مظاہرہ، صبر کے پیکر. یہ وہ اوصاف جو امام حسین دے کر گئے تھے، وہی اوصاف اس قوم کے اندر پیدا ہوئے اور دو بڑی طاقتوں کو ہم شکست دیتے ہوئے ملک بنانے میں کامیاب ہو گئے. یہ ملک ہم نے یہ لوگوں کے بڑی طاقتوں کے جبڑوں سے چھینا ہے، اس طرح حاصل کیا. اور 20 لاکھ آدمی ایسے قربان ہوتا چلا گیا ہے کہ کربلا کی تاریخ دوبارہ زندہ ہو گئی. وہ کربلا ہی تھا جب 20 لاکھ ہمارے مرد و خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور ہمارے باپ دادے، یہ ہمارے بزرگ، انہوں نے قربانیاں دی اور یہ ملک حاصل کیا ہے. اور کتنے بچے کٹے ہیں، کتنے گھر لٹے ہیں. تو یہ مسلمان جو ہے انہی مثالوں کے ساتھ آج بھی دنیا میں آگے بڑھ سکتا ہے. یہ قربانیاں ہی ہیں.